अस्सलाम वालेकुम जी। जब से साहब लोगों ने कहा है, सारे लोगों ने, कि हम न्यूट्रल हैं, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें बेनकाब होना शुरू हो गई। और जैसे ही मीडिया के ऊपर जो है वो इमरान खान जो है वो जिसे कहना चाहिए, मैं ट्रेंड चल रहा था, मैं ट्रेंड पढ़ रहा हूँ, मैं खुद नहीं बोल रहा, बावला हो गया, तो वो बावले की तरह टूट पड़ा है। और इस वक्त जितना मीडिया के ऊपर प्रेशर है और जिस फिस्ताई हितकंडों के साथ वो रूब अमल आया है, शायद इसकी मिसाल नहीं मिलती। और जिस रौनक के साथ और जिस घटियापन के साथ वो ये हरकत फरमा रहे हैं, शायद पाकिस्तान की तारीख में इस तरह पर्सनलाइज हो के हरकत करने की कोई मिसाल नहीं मिलती। ये शख्स इतना ही घटिया आदमी है। आप देखिए कि सबसे पहले जो है वो अल्लाह आपका भला करे, नियो टीवी ने हिम्मत की और जाके सैयद तलत हुसैन साहब को कहा कि आप हमारे यहाँ प्राइम स्लॉट के अंदर प्रोग्राम करें। और तलत हुसैन साहब ने भी बड़ी हैरत से ऐसे करके देखा, हैं वाकई? उन्होंने कहा जी हाँ, आ जाए। अब इसका मतलब ये था कि नियो टीवी ने मुतल्लिका जगहों से ये तस्दीक कर ली होगी। मैं एज एन आउटसाइडर बता रहा हूँ, मेरी किसी के ज़िम्मेदार से कोई बात नहीं हुई, मैं ऑब्ज़र्व जो चीज़ें कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। तो नियो तलत साहब ने ये अज्यूम किया होगा कि ज़ाहिर है कि इन्होंने मुतल्लिका हलकों से एनओसी क्लियरेंस ले ली होगी, तो इसलिए मेरे पास आए हैं। तो उन्होंने उस पर हाँ कर दी और लिहाजा वहाँ से उनका प्रोग्राम शुरू हो गया। ये तो वो चीज़ें थी जो आपको नज़र आ रही थी। बैकएंड के ऊपर क्या थी कि बैकएंड के ऊपर ये था कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इसके ऊपर शदीद गुस्से का इजहार किया और मतलब फवाद चौधरी की ड्यूटी लगी कि वो डिसप्लेयर कन्वे करें जनाब इमरान खान साहब का चौधरी अब्दुर्रहमान साहब को। तो चौधरी अब्दुर्रहमान साहब ने कहा कि देखिए बात ये है कि आपको, मतलब अगर आगे से उन्होंने वो वाली तौजीहात पेश की, मेरी चौधरी साहब से भी बात नहीं हुई, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, उन्होंने कहा होगा, मैं ये अज्यूम करता हूँ कि यार देखिए सहाफ़त के अंदर जो मुखालफ नुक्ता नज़र होता है ना, वो भी सुन लेना चाहिए। आप जितने मर्जी मुखालफ हों, लेकिन वो आपकी ही रहनुमाई करता है, ये वो करके उन्होंने कर दिया। अब उसके फ़ौरन बाद जो पहला एक्शन हुआ वो ये है कि नई बात मीडिया ग्रुप जो है उसके इश्तहारात फौरी तौर पे इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर दिए गए। ना सिर्फ के मुस्तकबिल के बंद किए गए, बल्कि माजी के अंदर जितनी भी अदायगियाँ थीं जो कि प्रोसेस में होती हैं, जहाँ इश्तहार छपता है, उसके बाद उसका बिल जाता है, बिल के बाद फिर उसकी तस्दीक होती है, फिर कुछ अफसरों के साइन होते हैं, फिर एक चेक बनता है, चेक बनता है और फिर जाके पार्टी को डिलीवर होता है। ये प्रोसेस जो होता है, जो पाइपलाइन में भी जितने को इश्तिहारात थे करोड़ों रुपए के, वो भी रुकवा दिए गए। हुकूमती इश्तिहारात की बात कर रहा हूँ। और हुकूमती इश्तिहारात के अंदर फेडरल गवर्नमेंट, अपना अल्लाह भला करे केपी के गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट शामिल है। और ये आप जहन में रखिएगा कि नई बात जो है वो लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद और पेशावर 3 जगहों से निकलता है। चौथा स्टेशन उसका कराची है, यानी कि 75% ऑफ द नई बात, रोज़ाना नई बात और 100% ऑफ नियो टीवी के इश्तिहारात बंद हो गए। ठीक है, चौधरी साहब बड़े दिल के आदमी हैं, उन्होंने इसके ऊपर कोई शोर नहीं मचाया। अदरवाइज़ तो अगर मजीद निज़ामी साहब होते तो उन्होंने फ्रंट पेज पे, क्वार्टर पेज का इश्तिहार छापना शुरू कर देना था कि हमारे इश्तिहार बंद हो गए। लेकिन चौधरी साहब ने कहा कोई बात नहीं। अच्छा, बात यहाँ पे नहीं रुकी। उन्होंने ना सिर्फ के उस दिन भी पूरा एहतमाम किया जिस दिन तलत साहब का पहला प्रोग्राम ऑन एयर जाना था, और मतलब बार बार फ़ोन करते रहे। अब हाल ये है कि जो उनके सीईओ हैं नसरुल्लाह मलिक साहब, उनको मसाइल, सेहत के मसाइल का सामना है, छोटे मोटे मसाइल जो हैं उनका सामना है। वो उन मसाइल के बावजूद इस्लामाबाद बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ जो उन्हें नोटिस आए हुए हैं उनको भुगत रहे हैं, उनकी पेशियाँ भुगत रहे हैं, और जो है वो सारा कुछ हो रहा है और वो भुगत रहे हैं उसको। अपनी बीमारी के साथ वो बंदा जो है वो भुगत रहा है। और ज़ाहिर है कि मतलब अगर नहीं जाएगा, वो पैमरा की तरफ से अलग नोटिस है, फलाना अलग नोटिस है, और वहाँ पे तलब भी नहीं किया जाता है, तो वो फिर उसने इस्लामाबाद ही डेरा लगा लिया हुआ है। जब से तलत साहब का प्रोग्राम का अनाउंसमेंट आई थी, तब से वो शख्स जो है सिर्फ 2-1 दफ़ा लाहौर अपने घर वापस आने जोगा हुआ है, वो भी वीकेंड्स के ऊपर। अदरवाइज़ वो वहाँ पे बैठा, वो रोज़ाना किसी ना किसी जगह के ऊपर उसकी पेशी है, रोज़ाना किसी ना किसी जगह के ऊपर उसकी पेशी है। इतनी बम्बार्डमेंट है
ان کے اوپر. اور اب یہ تو ایک ایپیسوڈ ہو گیا. دوسرا ایپیسوڈ جناب حامد میر صاحب کا. حامد میر صاحب اتنے عرصے سے آف ایئر تھے اور حامد میر صاحب وہ ہیں, ان کو بلا کے بتایا گیا کہ جناب آپ سے تو ہمیں کوئی, آپ تو ہمارے فیوریٹ ہیں, ٹھیک ہے. یعنی ان کو جھوٹے اور مکار اور سازشی کتنے ہیں کہ حامد میر کو یہ یقین دہانی کروانے کی کوشش کی گئی کہ ہم تو آپ کے خلاف نہیں ہیں, وہ آپ کے خلاف ہیں, ٹھیک, آپ تو ہمارے فیوریٹ ہیں. تو وہ پھر حامد میر بھی تو پہنچی ہوئی شخصیت ہے, انہوں نے دوسرے پاسوں جا کے کیا کہ جناب انہوں نے کہا نہیں ایسی نہیں ہے کہ وہی ٹھیک ہے. تو پھر جیسے ہی حامد میر صاحب کو آن ایئر کرنا, اور آپ دیکھیں آنند جنگ والے جیو والے اس معاملے میں بہت کھچرے ہیں, انہوں نے آنند فانند اعلان کیا اور حامد میر صاحب آن ایئر چلے گئے, حکومت کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. لیکن حامد میر کا پروگرام جس دن آن ایئر گیا یہ ریکارڈ پہ رہے کہ اگلے دن کے اخبارات میں یہ خبر چھپی کہ جنگ میڈیا گروپ کے بھی اشتہارات بند کر دیے گئے. یہ خبر تو چھپ گئی. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس سے پہلے نیو کے ساتھ کیا ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے وہ فسطائیت. مجھے اپنی, پھر کہو گے یہ ہر جگہ پہ اپنا رونا لے کے بیٹھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن سر جب مجھے اٹھایا گیا نا تو انہوں نے تو ایسا نہیں کیا, لیکن انہوں نے بتایا کہ خواہش ہے ادھر سے کہ اس کو ماریں, اس کو پھینٹیں لٹا کے, اور جب یہ چیخے تو اس کی چیخیں مجھے سنوائی جائیں. کوئی شخص اتنا بھی سیڈسٹ ہو سکتا ہے, وہ سائیکولوجیکل پیشنٹ ہے, ٹھیک ہے. وہ ذہنی طور پہ نفسیاتی طور پہ ایک مریض بن گیا ہوا ہے, نرگسیت کا شکار یہ شخص جو ہے, یہ اپنے یہ جراثیم جو ہے آگے پھیلا رہا ہے برائی کی طرح. یہ اچھوت کی بیماری ہے. اگرچہ ایف آئی اے والے بڑے مہربان ہیں, انہوں نے ایسے نہیں کیا, اور ان کی یہ محبتیں ہیں کہ بعد میں ان کے ساتھ ہمارا بڑا پیار کا اور محبت کا رشتہ قائم ہوا. لیکن انہوں نے کہا جی حکم سانو اے ہے گا سی دے ولوں, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بات یوں بھی اسٹرینتھن ہوتی ہے. میں نے کہا یہ ایف آئی اے والے جو ہیں نا, یہ اپنے گلے سے ذمہ داری اتارنے کے لیے نا لافزنی کر رہے ہیں, اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. میں نے یہ بات ان کی اس وقت تک فیس ویلیو پہ نہیں لی تھی جب عامر میر صاحب اور عمران شفقت صاحب نہیں اٹھائے گئے, ٹھیک ہے. اب اس وقت تو میں باہر تھا نا, اور ہر جگہ پہ کمیونیکیشن ہو رہی تھی, تمام دوست کوآرڈینیشن میں چل رہے تھے, آپ نے اس سے رابطہ کرنا ہے, آپ اس کو فون کرو. مطلب سرکاری سطح پہ جن کی سنی جاتی ہے وہ سرکاری سطح پہ تھے, اور جن کی غیر سرکاری سطح پہ تھی وہ غیر سرکاری سطح پہ تھے. جن کا ایف آئی اے میں کوئی واقف تھا وہ ان کو فون کر رہا تھا, یار وہ ان کو کیا کیا ہے, ہاتھ نہیں لانا انہوں نے, ٹھیک ہے. اور ہم جیسے میری ڈیوٹی سوشل میڈیا پہ تھی تو میں سوشل میڈیا پہ تھا, لیکن کوآرڈینیشن تو ہوتی ہے نا, آپ کو ہر چیز شیئر, گروپ کے ایک گروپ بنا لیا ہم نے, اس میں ہر چیز ہم شیئر کرتے جا رہے تھے. باہر کوئی اپنی کارکردگی بتا رہا تھا کہ میں نے فلاں سے, تو پتہ چلا کہ فواد چودھری صاحب کو باقاعدہ کوئی آدھا پونا گھنٹہ لگا اس بات پہ قائل کرنے میں مہاتما کو کہ جناب بڑی گندی ہو رہی ہے, ساڑھے نال کتے والی ہو رہی ہے, تو ذرا پیچھے ہٹ جائیے, ورنہ وہ جو ہے وہ حامد میر جو ہے اس کا بھائی پکڑا گیا. یہ عالمی میڈیا کے اوپر خبر چل رہی ہے اور ہماری بڑی چھترول ہو رہی ہے. آدھا پونا گھنٹہ لگ گیا اس کے اوپر, ٹھیک ہے. تو پھر یہ کہہ کے نا بڑی نخوت سے کہ اچھا سبق تو ان کو مل گیا ہوگا نا, یہ کہہ کے چلو ٹھیک ہے, پھر یہ کہہ کے تو ان کو وہ پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا گیا. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑی سیڈسٹ مائنڈ سیٹ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سیڈسٹ مائنڈ سیٹ جو ہے جی, وہ پاکستان کے 2 میڈیا ہاؤسز کے اوپر حملہ آور ہو گیا. ہمارے میڈیا مالکان سے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں, ہم ان پہ تنقید بھی کرتے رہتے ہیں اپنے سوشل میڈیا کے اوپر, لیکن ایک میڈیا ہاؤس کے اوپر جب آپ یہ کرتے ہیں تو وہاں پہ جو 700-800 فیملیز منسلک ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ڈسٹرب ہوتی ہیں. جنگ گروپ کے ملازمین کو پچھلے 10 سال سے کوئی ریز نہیں ملی. ہم اس پہ شدید احتجاج کرتے ہیں, اور ہم جو ہے ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر ایک آدھ ویلاگ کیا ہے. لیکن جنگ گروپ کے ساتھ جو زیادتی کر رہی ہے حکومت, یا جو ظلم کر رہی ہے, یا جس طرح ان کو دبایا جا رہا ہے صرف اس بات کی سزا دینے کے لیے کہ حامد میر کو آن ایئر کیوں کیا ہے, اس کو بھی کنڈیم کیا جانا چاہیے, ٹھیک ہے. اگرچہ جنگ میڈیا گروپ کے ریونیو کے اندر حکومت کا ریونیو جو ہے اس کی مقدار بہت کم ہے,
لیکن ہوتا یہ ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ حکومت کی بیڈ بکس میں آ گیا ہے تو ہم نے کیوں اڑتا تیر بغل میں لینا ہے، ہم اس کو کیوں نہ اس کا اشتہار بند کر دیں۔ تو جب سرکار سمبلائز کرتی ہے، دیکھیں کاروباری آدمی سرکار کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کو اپنا کاروبار کرنا ہے، اس کو اپنا بزنس کرنا ہے۔ تو اس لیے وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ سرکار نے اس میڈیا ہاؤس کے اشتہارات بند کر دیے ہیں تو وہ اپنا بھی گورا کرنے والی کریم کا اشتہار وہاں سے اٹھا لیتا ہے۔ مطلب وہ کہتا ہے جی بس اگلے آرڈر تک نہ آپ ہمارا اشتہار نہ چلائیے گا، ٹھیک۔ تو اس لیے حکومت جو ہوتی ہے نا، وہ اگر اس کو 100 میں سے 2 روپے کا بھی اشتہار دے رہی ہے تو وہ کم از کم 80 روپے کے اشتہار کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے جب وہ یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم چودھری عبد الرحمان کے اور میر شکیل الرحمان کے اشتہار بند کر رہے ہیں۔ وہ چودھری عبد الرحمان کو یا میر شکیل الرحمان کو وہاں سے شاید کوئی 100 میں سے 2 روپے ملتے ہوں، لیکن باقی کارپوریٹ سیکٹر کے لیے ایک دھمکی ہوتی ہے کہ پتر آپ نے دیا نا تو پھر دیکھنا، تمہارے لیے تو ایک ایسا ہی کافی ہے جو فیکٹری کے دروازے کے باہر آ کے کھڑا ہو جائے گا اور تمہارا کاروبار جو ہے اس کا پہیہ روک دے گا۔ یہ ہے جی وہ میں نے کہا کہ میڈیا کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر اپنی آواز اٹھائی جائے۔ اپنے اس چھوٹے سے ڈبے کے اندر تو ہم آواز اٹھا سکتے ہیں نا، تو ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ اللہ دعا کیجئے سینٹی پرویل کرے۔ عقل آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے اس کو عقل آنے کی دعا نہیں کرنا چاہیے، بس یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد اس کے انجام تک پہنچائے اور آپ کو، مجھے، اس ملک کو اور اس ملک کے مستقبل کو محفوظ فرمائے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔